نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کے اندر آسٹرونومیکل ٹولائٹ کی پہلی صفت کے 5ویں حوالے پر بات کی جائے گی۔ یہ 5واں حوالہ حیّت قدیمہ کی مشہور کتاب شرح چغمینی کا ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ 18 درجے سے ہی افق شرقی پر روشنی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے پہلے افق شرقی پر ایسی کسی قسم کی روشنی کا نام و نشان نہیں پایا جاتا جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہو۔ شرح چغمینی کی عبارت فَإِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ تَحْتَ الْأَرْضِ قَرِيبَةً مِنَ الْأُفُقِ سے لے کر یسمّیٰ بالصبح الکاذب تک نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سورج تحت الارض افق شرقی کے قریب ہو تو اس کے مقابل میں ظل مخروطی سورج کے مقابلے میں سمت الراس سے مائل بسمت مغرب ہوتا ہے، جبکہ بسمت شمس اس کی سطح ہماری طرف مائل ہوگی۔ زمین کے ارد گرد ایک ہوائی کرہ ہوتا ہے جس میں کسی حد تک نمی بھی پائی جاتی ہے، اس کو قرۃ البخار کہتے ہیں۔ لہٰذا یہی ہوائی کرہ زمین کی قربت اور نمی کی وجہ سے کثیف ہو کر سورج کی روشنی کا اثر قبول کر کے روشن ہوتا ہے، اور ہوا کا جو حصہ اس کرے کے اوپر ہوتا ہے وہ بوجہ لطافت سورج کی روشنی کا اثر قبول نہ کرنے کی وجہ سے غیر روشن رہتا ہے۔ چنانچہ افق بلکہ اس کے اوپر، کیونکہ پہلی روشنی اوپر پڑتی ہے، ایک روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، لہذا زمین کے اوپر جو بیاض مستطیل اول ظاہر ہوتی ہے وہی صبح کاذب کہلاتی ہے۔ اس عبارت میں دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو تفصیل طلب ہے، ایک ہوائی کرے اور ایک ظل مخروطی۔ ہوائی کروں کو آپ ہوائی غلاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین کے ارد گرد چاروں طرف ہوا کا غلاف ہے جس نے چاروں طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اس غلاف کو کرۂ ہوائی بھی کہتے ہیں۔ ہوا کے اس غلاف میں نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ پائی جاتی ہے۔ ہوا کی یہ غلاف سورج کے مضر شعاؤں کو زمین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر بسنے والے جاندار سورج کی مضر شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہوا کے یہ غلاف 5 تہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کرۂ متغیرہ۔ یہ کرہ زمین کے قریب ترین تہہ ہے جس میں موسمی تبدیلی آتی رہتی ہیں۔ سمجھنے کے لیے اسے قرۃ البخار یا کرۂ کثیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، جبکہ اس سے اوپر لطیف کروں سے روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کرۂ قائمہ۔ آکسیجن کی یہ مشہور تہہ ہے، اوزون اسی کرے میں ہے۔ نمبر 3، کرۂ میانی یعنی درمیانی کرہ۔ نمبر 4، کرۂ حراری، اور نمبر 5، کرۂ بیرونی۔ یہ 5 قسم کے کرے اور غلاف ہیں، لیکن 2 موٹے کرے ہیں، کرۃ البخار اور اس سے اوپر لطیف کرہ، اور ہماری اس بات کا تعلق بھی انہی دونوں کروں سے ہے۔ آتا ہے اور اس کی روشنی کثیف کرے سے اوپر کے کروں پر جب پڑتی ہے تو وہ بوجہ لطافت کے روشنی کا انعکاس نہیں ہوتا، بلکہ سیدھی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ کرۂ کثیفہ پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ ظل مخروطی کی تفصیل۔ ظل مخروطی کا لفظی معنی ہوتا ہے تکونی سایہ۔ جیسے کہ حضرت نے جو تصویریں بنائی ہیں اس کے اندر زمین سے آگے جو تکون کی شکل میں زمین کا سایہ نظر آ رہا ہے،
یہ ذیل مخروطی ہے۔ قدیم فلکیات کی کتابوں میں طلوع اور غروب کو دائروں کی شکل میں سمجھایا گیا ہے۔ تمام ستارے اور سیارے، یہاں تک کہ چاند اور سورج کی گردشوں کو بھی انہی دائروں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ دن کا آغاز اور اختتام اسی طرح، اوقات نماز وغیرہ امور کو بھی اسی طریقے سے ان حضرات نے درج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اس فن میں ایسا زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے ذیل مخروطی کا طریقہ ایجاد کیا، اور اگر ہم اس طریقے کو صحیح معنی پہ سمجھ جائیں تو صبح صادق اور کاذب کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نے اس ذیل مخروطی کو سمجھانے کے لیے 7 تصویریں نقل کی ہیں، جن کے اندر تدریجاً 2 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ 18 درجے سے پہلے افق شرقی پر کسی قسم کی روشنی نہیں آتی، اور دوسری یہ بات بھی ضمناً ثابت کی گئی ہے کہ 18 درجے پر ظاہر ہونے والی روشنی ہی صبح کاذب ہے۔ ان تصویروں کے ذریعے حضرت مفتی صاحب نے انتہائی آسان طریقے سے ذیل مخروطی کو سمجھایا ہے۔ اگر طلباء تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ان تصاویر کو آڈیو پیغام کے ذریعے تو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے آپ حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ حضرات اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ تحقیق المسائل میڈیا سروس کی طرف سے ویڈیو کورسز شروع کیے جائیں گے، تو اس کے اندر اس کو انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔